یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کا قتل نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ارادہ قتل کیا تھا یا ان کو سخت تکالیف دی تھی. تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود صراحت کے ساتھ بیان فرما دی. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو پھر بتاؤ تم انبیاء کا ناحق قتل کیوں کرتے ہو؟ تو انبیاء کا قتل ہونا اور اہل ایمان کا قتل ہونا یہ بات درست ہے، انہوں نے قتل کیا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. فقلنا، پس ہم نے کہا، اضرب، آپ ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر. فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، 12 عینا، 12 چشمے. قد علم كل اناس مشربهم، تحقیق ہر ایک نے جان لیا اپنے اپنے پانی کے گھاٹ کو. کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ تم حد سے بڑھو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے. اس آیت مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے قوم کے متعلق پانی مانگا. تو اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، لاٹھی تھی، فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو. تو اللہ رب العالمین نے اس ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے 12 قبیلے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کے 12 قبیلے تھے. اس مناسبت سے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے گھاٹ کی طرف جائے اور پانی کی وجہ سے جھگڑا نہ ہو، پانی کو لے کر لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو اس لیے ہر ایک کا گھاٹ الگ تھا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایت تھی، کیونکہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب بھی کئی لوگ جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے جھگڑتے ہیں. پانی نہ ہو تو کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یقیناً پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اب اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کی یہ فرمائش پوری کی. کیا فرمائش تھی؟ انہوں نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو اے موسیٰ کی قوم، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے. کس چیز پر؟ علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر. اب وہ ایک کھانا کون سا تھا؟ وہ ایک کھانا یہ تھا کہ ان کو بڑی ٹھنڈی میٹھی راحت کے اندر من و سلوہ مل رہا تھا. وہ جو ان کے لیے کھانا تھا، نہ ان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، نہ کوئی جد و جہد تھی، نہ کوئی اس کے لیے ان کو کاشتکاری کرنی پڑتی تھی. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے تیار کھانا ملتا تھا. ان کو من و سلوہ کے متعلق ہم نے پچھلے دروس میں سنا کہ من و سلوہ کیا تھا؟ کھمبی تھی. بعض مفسرین نے کھمبی کہا ہے، اور صحیح جو اصح ہے، زیادہ صحیح ہے، وہ کھمبی ہے. اور فرمایا جو سلوہ ہے وہ پرندہ یا بٹیر کا، وہ اس کا گوشت تھا. اب تمہیں فطری طور پر صحرا کے اندر جو فطری چیزیں تھیں وہ تمہیں میسر آ رہی تھی، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور نعمت کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بہترین غذا تھی. اللہ رب العالمین نے تمہارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ بندوبست کرنے کے بعد تمہیں آزادی اور فراغت دی. بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرتے، تم نے اعتراض کر دیا. تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں ایک کھانے پر صبر کر سکتے. کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا، فادع لنا ربک، پس تو اپنے رب سے دعا کر. کیا دعا کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے. اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر کہ یخرج لنا، اپنے رب سے کہے کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے،
من بقلیہا اس کی ترکاری، وقصائہا اور اس کی ککڑی، وفومیہا اور اس کی گندم، وعدسیہا اور اس کی مسور، وبصلیہا اور اس کا پیاز۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ جو انہوں نے مطالبات کیے یہ ایسے مطالبے تھے جس مطالبے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، کاشتکاری کرنی پڑتی تھی، کھیتی باڑی کرنی پڑتی تھی، یعنی کہ یہ آزاد ہونے کے باوجود بھی ان کی سوچ غلامانہ تھی۔ یہ اس چیز کو طلب کر رہے تھے جو فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کروایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو آزادی دے دی، جب آزادی ان کو میسر آئی تو اس کے باوجود بھی وہی غلامانہ سوچ کہ ہم نے کھیتی باڑی کر کے اور پھر ہم نے وہ چیز حاصل کرنی ہے جو ہمارے لیے اس کے مقابلے میں بڑی ہیچ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی جو ایک عام انسان کہے گا، قال اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی اس چیز کو، یعنی کہ من و سلوہ کو تم بدل رہے ہو اس چیز سے، ہوا ادنا جو من و سلوہ کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، بہت ناقص ہے، کم ہے، بالذی ہوا خیر اس سے جو بہت بہتر ہے۔ اہبطوا مصر، اب اعلان کیا کہ اتر جاؤ شہر میں، تم جو چیزیں مانگ رہے ہو وہ پھر شہر میں چلے جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تمہیں ترکاری چاہیے، تمہیں ککڑی چاہیے، تمہیں مسور چاہیے، تمہیں پیاز چاہیے، تمہیں دالیں چاہیے، تو پھر جاؤ شہر میں اتر جاؤ، جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو تمہاری چیزوں کی جو حاجت ہے وہ تمہیں شہر میں پوری ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی مار دی۔ کیا؟ اب یہ شہروں میں اترے، ان کے لیے اب کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، جو اللہ رب العالمین ان کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جد و جہد کے رزق دے رہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار ٹھہرا کر اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے انکار کیا، تو اب اس نعمت کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کو مار دیا گیا۔ فرمایا وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے تھا کہ وہ انکار کرتے تھے کس کا؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ وکانوا، اور وہ تھے یقتلون الانبیاء، یقتلون النبیین، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے تھا کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ اس وجہ سے، بِمَا عَصَوْا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کا قتل نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ارادہ قتل کیا تھا یا ان کو سخت تکالیف دی تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود صراحت کے ساتھ بیان فرما دی، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پھر بتاؤ تم انبیاء کا ناحق قتل کیوں کرتے ہو؟ تو انبیاء کا قتل ہونا اور اہل ایمان کا قتل ہونا یہ بات درست ہے، انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر اور وہ لوگ جو بے دین ہوئے، من جو کوئی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو اس کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھ لیجئے، یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہودی ہے یا کوئی شخص عیسائی ہے یا کوئی صابی ہے، بے دین ہے، اگر وہ اپنے مذہب پر رہ کر اس پر صالح اعمال کرتا ہے تو اس کا بھی بہترین انجام ہوگا جیسے مسلمانوں کا ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے یہاں سے یہ مطلب اخذ کیا ہے، جبکہ یہ بات نہایت ہی غلط ہے، خطا پر ہے۔
بہت بڑا مغالطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ مذہب، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس کا مذہب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب کون سا مذہب قابل قبول ہے؟ وہ مذہب اسلام کا مذہب ہے. اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اس حال میں مر جائے کہ اس نے میرے بارے میں سن رکھا ہے، میرے بارے میں جان لے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، فرمایا إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یاد رکھو چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کرنے والا ہو، کتنا ہی اچھا عیسائی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوش اخلاق یہودی کیوں نہ ہو، لیکن وہ میری شریعت کے اوپر ایمان نہ لایا، وہ کل قیامت کے دن آگ کا ساتھی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.